ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت پرورده آغوش ولایت فخر السادات پیر سید زمان حسین شاہ صاحب بخاری زیب و زینت آستان احیان کیمرہ والا شریف آپ تشریف لائے. میں چودھری جوید کٹانہ صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے صمیم قلب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. الحمدللہ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میرا اللہ اس پہ اپنے 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. محبت کے ساتھ کوئی لب خاموش رہے ہدیہ درود پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. تو شاہ خوبا
تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا بس کی ہے نہ بس کے الحمدللہ ہر بندے تک آواز پہنچ رہی ہے. ذرا ایک مرتبہ میں ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں کس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور جیسا اور دوسرا کوئی. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے آقا جیسا دوسرا پیدا. دیکھیں حاجی ناصر محمود صاحب کتنی عاجزی ہے. دیکھیں اللہ رب العزت. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم ہر اس مرضی کو سلوک پیش کرتے ہیں اور اپنے سر کا فخر سمجھتے ہیں جس کے سینے میں میرے آقا کی محبت ہے. اللہ نے عزت عطا فرمائی لیکن اس کے باوجود وہ کرسی پہ نہیں بیٹھے نیچے بیٹھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی جیسا دوسرا پیدا. تو پھر کیوں عقیدت کے ساتھ ہم کیوں نہ کہیں نہ بس کی ہے نہ بس کے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کوئی مثلن ڈولر نہیں چپ کر میرے علی اتھے جانے. لیکن ایک شعر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ سنے ایک مرتبہ پڑھے نہ بس کی ہے نہ بس کے سال تیری جواب تیرا سنو. اس کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. خود آپ ہی بک جاتی مول لینا یوسف نو خود آپ ہی بک جاتی تکلے تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کریم کی ذات مبارکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی ہے. بے شمار درود و سلام قاسم عزت شاہکار تخلیق قدرت شہنشاہ دین و ملت مصطفیٰ جاجر رحمت شفاء بزم ہدایت
نوشائے وصل جنت پہ کرے فضل و رحمت حضور تاجدار کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، روح کائنات، وجہ تخلیق کائنات۔ حضور کی شان سن کر آواز بلند بولا کرے سبحان اللہ۔ حضور شان کائنات، جانے کائنات، بلکہ جانے جہان کائنات۔ وہ غریب نواز جو اٹھے تو فلک و عروج ملے، بیٹھے تو دردی کو سکون ملے، لب ہلائے تو گلشن مہکنے لگ جائے، بات کرے تو پھول جڑنے لگ جائے، مسکرائیں تو جنت بھی مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم بھی اگلنے لگ جائے۔ جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، وہ میرے غریب نواز آقا کہ جن کے چہرے کی چمک سے سورج ضیاء پاتا ہے، جن کے دانتوں کی تنویر سے جواہرات چمکنے کا ہنر سیکھتے ہیں، جن کی سانسوں کی مہک سے مشک و عنبر خوشبو پاتے ہیں، جن کے قدموں کے نشانات سے انسانیت کو راستے میسر آتے ہیں۔ کہنے والے نے لکھا تو آخر کر دی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ میرے لوگوں سوچتی تو ہوگی میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام، بالخصوص بانی محفل عزت معاب چودھری محمد جاوید کھٹانہ صاحب اور ان کے والد محترم اباب ذی وقار، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو میلاد پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، ماشاءاللہ دور دراز سے یہاں پہ مہمان تشریف لائے ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ تمام احباب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت چودھری جاوید صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں رب ذوالجلال اس طرح کی پاکیزہ محافل میں حاضری کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا بیٹھنا ضائع نہیں، جتنی دیر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، دائیں جانب جو فرشتہ اس وقت نامہ اعمال لکھ رہا ہے، وہ مسلسل لگاتار آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتا جا رہا ہے۔ تو ایسی محفلیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ درجے بلند فرماتا ہے۔ میں مختصر وقت کے اندر اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید برہان رشید کے جو الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکمت صحیفہ انقلاب کتاب زندگی قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اللہ کہتا ہے یہ رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہم نے بعض کو بعض پر، یار بولے نا بہت مزہ آئے گا مجھے، بعض کو بعض پر۔ میں کہتا ہوں میں اپنے باپ دادا کی بات کروں بے شک آپ نہ بولیں، لیکن جب بات سرکار مدینہ کی ہو اور امام شیخ مہدی الفاسی ان کا جملہ سماعت کریں، اس کے بعد آپ کی مرضی۔ آپ لکھتے ہیں حضور کی شان سن کر جس بندے کے کلیجے میں پھٹ نہ پڑے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کا ذکر چھڑا ہو۔ اور قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں لکھا ہے، اور قاضی ایاز مالکی جانتے یہ کون ہے؟ جنہیں تاجدار کائنات اپنی کچہری میں بلا کے فرماتے میری حدیث پڑھ میں محمد سنتا۔ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی نے لکھا یہ آداب تاجدار کائنات کے آداب میں سے ہے، جب حضور کا ذکر چھڑا ہو تو امتی کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، ہاں دل باغ باغ ہو جانا چاہیے جب رحمت کائنات کا ذکر ہو۔
تو شیخ باقی الفاظی فرماتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا. حضور کا ذکر چھڑا ہے. وہ نیازی صاحب نے لکھا تھا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. دعوت تو جوید صاحب نے بہت سارے لوگوں کو دی ہوگی مگر وہ سارے نہیں آئے, تھوڑے آئے. اس لیے نیازی صاحب لکھتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد مجھے کہہ رہے تھے یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے ستارے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور شعر سنے آپ تڑپ کریں گے جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار میری سرکار نے آپ کو بلایا تو آپ آئے, منظوری ہوئی تو تب آئے. جب آگے ہیں تو پھر ذکر سنیں. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ 1,24,000 کا وہ پیش جو ہم دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ. اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ کلام کر رہا اپنے نبی سے, یعنی جناب موسیٰ کلیم اللہ. فرمایا ورفع بعضهم درجات. کوئی درجوں میں سب سے بڑھ گیا. کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا. کوئی وہ ہے تو درجوں میں سب سے اونچے درجے پہ فائز ہوا. وہ جناب محمد مصطفیٰ ہے جنہیں اللہ نے انبیاء کا بھی امام الانبیاء کا رب ذوالجلال نے درجہ عطا فرمایا. شاعر کہتا ہے کوئی فلک تے رہ یار گیا, کوئی جا سدرا تے ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سدرا عرشاں تو لنگ پار گیا. میں حضور کا ذکر کیا کروں گا, آپ میں سے کوئی خوش نصیب حضور کا ذکر کیا کرے گا. حضور کا ذکر تو انبیاء نے کیا. خود رب ذوالجلال کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. لیکن یہ خوش نصیبی ہے. حضرت حسان بن ثابت میرے آقا کے وہ ثناخان ہیں جن کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر میرے آقا نے منبر بچھوایا. میرے آقا نے اپنے ثناخان کو عزت عطا فرمائی, مسند پہ بٹھایا. فرمایا حسان منبر پہ بیٹھ کے میری نعت کرو. یار اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تو لاؤ جب حضور منبر پہ جلوہ گر ہو اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی تعریف کرے, وہ منظر کیسا ہوگا. لیکن تاریخ بتاتی ہے ادب مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت حسان منبر پہ بیٹھے ہیں. آدھار ادھر کائنات کے اتنے ہیں منبر پہ بیٹھے نہیں, کھڑے ہو کر حضور کی ثناخوانی کی اور حضور کی اتنی تعریفیں کی, اتنی ثناخوانی کی. لیکن دنیا کو آپ نے پیغام دیا. فرمایا لوگوں سنو, میں حضور کی تعریف حضور کا ذکر کر کے حضور کی شان بلند نہیں کرتا. بات یہ ہے جب اس عظیم ہستی کا ذکر میں اپنے شعر کے اندر کرتا ہوں, رب ذوالجلال میرے شعروں کے اندر حسن عطا فرماتا. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں حضور کا ذکر کرنا دین کو قائم کرنے کے مترادف ہے. وہ دین نہیں جس دین میں حضور کا ذکر کرنا ہے. دین کو قائم کرنے کے مترادف ہے حضور کا ذکر. خوش نصیب لوگ ہیں آپ کہ آپ حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. میرا گلا مجھے اجازت نہیں دیتا. آپ جانتے ہیں کل امیر المجاہدین شیخ الحدیث کروڑوں دلوں کی دھڑکن بدل استقامت جبل استقامت وہ مرد مجاہد جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے, علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا وصال تھا. مینار پاکستان لاہور کے اندر آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے پھر واپس پلٹے. میں یہاں پھر ایک تقریر کر کے آپ تک, تو اس طرح کی کیفیت تو نہیں ہے لیکن چند لمحے وقت بھی تھوڑا ہے, میں رحمت کائنات کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا. یہ بات میری یاد رکھیں, حضور کے ساتھ محبت اتنی کر کے جائیں. دیکھیں نا انہوں نے محبت کی ہے. کل وہ مینار پاکستان کا اتنا بڑا مجمع
کہ میڈیا کہتا ہے کہ 80 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک اس مرد مجاہد کے جنازے کے اندر لوگ شریک تھے، اور میں نے خود دیکھا ہے اگر جنازے کے اندر دیر ہو جائے نا لوگ 5 منٹ صبر نہیں کرتے۔ 10 بجے کا ٹائم تھا، 1:45 بجے نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن ایک بندہ بھی وہاں سے بھاگا نہیں ہے۔ وہ کسی کے بلائے ہوئے نہیں تھے، ان کی عقیدت تھی امیر المجاہدین کے ساتھ کہ وہ اس مرد مجاہد کے جنازے کے اندر شریک ہوئے۔ ایسے لوگ اللہ صدیوں بعد پیدا کرتا ہے۔ اپنے علماء کی ایسے لوگوں کی قدر کیا کریں۔ رب ذوالجلال ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں میں حضور کا ذکر کیا کروں گا، مجھ جیسا نکما حضور کا ذکر کیا کرے گا؟ ایک بات سنیں آپ، انشاءاللہ آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ حضرت بایزید بستامی کا نام آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ جس نے سنا اپنا ہاتھ بلند کرے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ حضرت بایزید بستامی، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا، داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بایزید بستامی ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی آپ بستان سے چلے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، میری باتوں پہ توجہ کرنا، بستان سے چلے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تو وقت کتنا لگا؟ 2 4 6 8 10 گھنٹے نہیں، 12 سالوں کے اندر آپ بیت اللہ شریف پہنچے۔ ذہن کے اندر آپ سوال پیدا ہوگا سفر تو اتنا لمبا نہیں ہے، پھر 12 سال لگے کیوں؟ اتنا طویل سفر، زندگی کا اہم ترین حصہ 12 سال بایزید بستانی لگائے، بستان سے چلے بیت اللہ شریف اللہ کے گھر میں گئے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے ہر قدم پر بایزید بستانی 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ ماذا زمن بولے یا سبحان اللہ، اللہ کے گھر کے ساتھ لگن اتنی ہے، پیار اتنا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر قدم پر بایزید بستانی نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ خیر 12 سالوں کے بعد بایزید بستانی جب بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے گئے، جب وہ اللہ کا گھر دعا فرمائے اللہ ہمیں بیت اللہ شریف کی زیارت عطا فرما۔ جب اللہ کے گھر کا دیدار ہوا بس نظر اٹھائی، بایزید بستانی نے فوراً نظروں کو جھکا دیا، مریض طرف اٹھے۔ لوگوں نے سوال کیا بابا اتنا لمبا سفر کیا، ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد جب اللہ کا گھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آیا آپ نے اپنی نظروں کو جھکا دیا۔ بایزید بستانی کا جملہ سنے، آپ نے فرمایا میں بستان سے یہاں پتھر دیکھنے کے لیے نہیں آیا، اگر پتھر دیکھنے تھے وہ تو بستان میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ بایزید بستانی نے دوسری بار نظر اٹھا کے دیکھا، کعبہ بھی نظر آیا، ساتھ کعبے والا رب بھی نظر آیا، لیکن نظریں پھر جھکی ہوئی ہیں، نظریں پھر جھکی ہوئی ہیں۔ مریدوں نے پھر سوال کیا حضرت کیا سبب ہے؟ جس کی زیارت کے لیے آئے تھے وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بایزید بستانی نے کہا ہاں مانتا ہوں، مجھے کعبہ بھی نظر آتا ہے، کعبے والا بھی نظر آتا ہے، لیکن درمیان کے اندر یہ پتھر نظر آتے ہیں۔ تیسری بار نظر اٹھا کے دیکھا، جدھر بھی دیکھا رب ذوالجلال کے جلوے بھی نظر آ رہے تھے۔ اتنی عظیم ہستی بایزید بستانی جنہوں نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ساری زندگی آپ نے خربوزہ، ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، کیوں؟ آپ سے کسی بندے نے سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ تو سنت سے ثابت ہے کہ میرے آقا نے خربوزہ تناول فرمایا، لیکن اس کی تحقیق کتابوں کے اندر موجود نہیں کہ میرے آقا نے خربوزہ کاٹ کے کھایا یا حضور نے خربوزہ توڑ کے کھایا۔ کاٹ کے کھانے لگتے ہیں، خیال پیدا ہوتا ہے کہیں اللہ کے رسول نے توڑ کے نہ کھایا، توڑ کے کھانے لگتے ہیں، خیال آتا ہے کہیں حضور نے کاٹ کے نہ کھایا ہو۔ شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ اقبال اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما اس کی قبر پر، اقبال کہتا ہے دنیا والوں سنو،
بايزيد بستامی نے جو اتنا بلند مقام حاصل کیا کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بايزيد بستامی ہے. اقبال کہتا ہے یہ سارا منصب، یہ جو مقام آپ نے حاصل کیا یہ عبادت کی وجہ سے نہیں، میرے آقا و مولا کی اطاعت کی وجہ سے حاصل کیا. اتنا بلند مقام ہے حضرت بايزيد بستامی کا. آپ لکھتے ہیں میں نے ایک مرتبہ سمندر کے معرفت کے سمندر میں ہوتا سر ہوا، میں دیکھوں اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے. بايزيد بستامی کہتے ہیں لوگوں جملہ پلے باندھ کے جانا. بايزيد بستامی کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، معرفت کے سمندر میں ہوتا زن ہوا. بايزيد بستامی کہتے ہیں جس مقام پہ میرے مقام کی انتہا ہو رہی تھی، جہاں پہ بايزيد ختم ہو رہا تھا، اس سے آگے 1,00,000 نور کا پردہ تھا، اس سے آگے محمد عربی کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے. جہاں پہ میرے مقام کی انتہا، وہ مقام جہاں پہ جبریل امین بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بال کے برابر آگے جاؤں، اللہ کے انوار و تجلیات اتنے ہیں میں جل کے راکھ ہو جاتا ہوں، حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرے آقا اس سے بھی آگے. اگر اتنا بلند مقام و مرتبہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو دیا ہے تو پھر میں اور آپ حضور کا ذکر کیا کریں گے؟ لیکن پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے میں بھی کرتا ہوں، ہر بندہ مومن کی خواہش کرتا ہے، ہماری تمنا ہے، آرزو ہے کہ ہمارا نام حضور کے ثناخانوں میں آ جائے، ہمارا نام حضور کے ثناخانوں میں آ جائے. ورنہ آج تک جب سے کائنات بنی آج تک کسی بندے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حضور کی شانوں کا حق ادا کر دیا ہے. اس لیے پھر میرے لیے شاہ فرماتے ہیں کوئی مثال نہیں، ہم آئیے تو پڑھے نا، کوئی مثال نہیں، بولو بولو کوئی مثال نہیں، دولت دی جو پکڑ دوسرا پیدا نہیں کیا. اس لیے آپ نے فرمایا نصیر صاحب کی عبادت اکرام نے لکھا تھا گڑی آ گئی ٹیشن تے، گڑی آ گئی، ہاں گڑی آ گئی ٹیشن تے، اتنا حسن عطا فرمایا ہے، اتنا حسین نبی عطا فرمایا ہے. رحمت کائنات تشریف فرما ہے. جبریل امین آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں با ادب ہو کے بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے آقا نے جبریل سے سوال کیا، جبریل تو نے مشرق دیکھا، تو نے مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، ہر نبی کی زیارت کی ہے. جناب سلیمان کی بادشاہت دیکھی، جناب داؤد کی نغمے سنے. فرمایا جبریل بتا مجھ جیسا حسین بھی دیکھا میں نہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا میں نے مشرق بھی دیکھا ہے، کملی والے سونے میں نے مغرب بھی دیکھا ہے، آقا میں نے شمال بھی دیکھا ہے، میرے آقا میں نے جنوب بھی دیکھا ہے. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ اللہ تک ہر نبی کی زیارت کی ہے. اے کملی والے آقا جناب یوسف جیسا حسین بھی دیکھا ہے،
دربار میں رومی کشمیر فرماتے ہیں 3 مہینے ہائے خلافت راچی تے فیے کے حضرت یوسف بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بے شک حسنا زیادہ میرا آقا سارے فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے ہر نبی کی زیارت کی میں نے جناب یوسف کا دور پایا میں نے ان کا حسن بھی دیکھا ہے لیکن کملی والے آقا کائنات کو شان مارا ہے آپ جیسا حسین مجھے نظر نہیں آیا میں کہتا ہوں نظر کیسے آتا نظر تب آتا جب اللہ نے پیدا کیا ہوتا اللہ نے اتنا حسن اپنے حبیب کو دیا ہے میرے نبی جیسا بندہ میرے رب نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا اس شعر کے ساتھ سب شامل ہو جائیں گے اب میری نگاہوں میں جچتا ہاں بڑے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں اللہ نے کتنے حسن والے نبی ہمیں عطا فرمائے ہیں بس آخری بات سنے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ہماری درس نظامی رسالت کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد اس کی شرح ہے النبراس اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے امام ابو الحسن رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ روحانی طور پر پرواز کی میں یہ حضور کے غلاموں کا ذکر کرتا ہوں اگر غلاموں کی شان یہ ہے تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ فرمایا کرتے ہو حضور تک نہ پہنچا کرو نیچے نیچے غلاموں تک رہا کرو غلاموں کی بات کیا کرو جب غلاموں کو اللہ نے کتنا رتبہ دیا ہے تو حضور کا مقام آج تک کوئی بندہ یہ بات یاد رکھے کائنات میں سب سے افضل شخص انبیاء کی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حضرت ابوبکر صدیق ہے جن کی شان مقام و مرتبہ یہ ہے میرے آقا نے فرمایا مجھ محمد پہ جس نے بھی احسان کیا اس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں دے کے جا رہا ہوں میرا ابو بکر وہ ہے جس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں قیامت کے دن محمد کا رب عطا فرمائے کائنات میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق 3 دن 3 راتیں
غار کے اندر تاجدار کائنات کی صحبت میں رہے، اتنا قرب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھا ابو بکر صدیق کو، لیکن میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، فرمایا ابو بکر صدیق سن لو، مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ رب جانتا ہے رب کے محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن یہ آخری بات ہے، میری اس کو دل سے سننا بھی ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا۔ امام ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، انسان روحانی طور پہ پرواز کر سکتا ہے، اللہ کے اولیاء کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پرواز کی، میں نے ایک عرش کو عبور کیا، ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں آپ کو آسمان نظر آتا ہے؟ آتا ہے نظر؟ اس کا کتنا فاصلہ ہے یہ زمین سے لے کے آسمان تک؟ یہ جو خلا ہے جانتے ہیں 550 سال کی یہ مسافت ہے، یہ جو آسمان میں نظر آتا ہے۔ تیز گھوڑا اگر 550 سال تک مسلسل دوڑتا رہے، جتنا سفر طے کر پائے گا زمین سے لے کے آسمان تک یہ اتنا فاصلہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک عرش عبور کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا۔ المختصر آپ فرماتے ہیں میں نے 7 لاکھ عرش عبور کیے۔ وہ بندہ کتنی بلندی پہ پہنچا ہوگا جس نے 7 لاکھ عرش عبور کیے، لیکن فرماتے ہیں 7 لاکھ عرش عبور کیے، میرا سفر جاری ہے۔ غیب سے کانوں میں آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے آواز دی معراج کی رات جس عرش کے سینے پر محمد عربی کے قدم لگے ہیں میں اس عرش کی زیارت کے لیے نکلا ہوں۔ آواز بلند بولے یا سبحان اللہ۔ معراج کی رات جس عرش کے سینے پر میرے آقا کے قدم لگے ہیں میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ امام ابو الحسن رفاعی لکھتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے پھر غیب سے آواز آئی، فرمایا واپس پلٹ جاؤ، تو نے 7 لاکھ عرش عبور کیے، واپس پلٹ جا، اگر تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات، وہاں تیرا خیال بھی نہیں جا سکتا جس عرش کے سینے پر محمد عربی کے قدم لگے ہیں۔ یار مجھے کہہ لینے دے جس نبی کے قدم اتنے بلند ہیں اس نبی کا سر کتنا بلند ہوگا۔ دنیا نے تو ترازو لگا لیے، اسے تولنا چاہا جسے تولا نہیں جا سکا، دنیا نے اسے ناپنا چاہا جسے ناپا نہیں جا سکتا۔ جو عقل کے زاویوں سے بھرا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں آپ حضور کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ احباب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ جبیر صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کیونکہ ان کے اپنے والد کے ساتھ بڑی محبت ہے کہ والد کی شان میں کچھ باتیں کی جائے، لیکن وقت نہیں ہے، میں صرف ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یقیناً باشعور لوگ آپ بیٹھے ہیں، سلیم العقل لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ ایک بات کو سمجھ پائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بات پلے بندنی ہے میری، یہ حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ایک جملے کے اندر میرے آقا نے ساری کائنات کو بند کر دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ بس حدیث مکمل ہے۔ باپ کی رضا میں بولے رب کی رضا، ساری کائنات چاہتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہی بات ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھ سے میرا رب، لیکن دل کے کان کھول کے سن لے، جس کا باپ اس سے ناراض ہے ساری زندگی اپنی پیشانی رب کے حضور سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہے، اس کی تسبیح بولتا رہے، وہ رب اس سے راضی نہیں ہوگا جس کا باپ اس سے ناراض ہے۔ میرے آقا نے بات کو ختم کر دیا، فرمایا اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کو راضی کریں، جس کا باپ اس سے راضی سمجھ لیں عرش کا رب بھی راضی۔ اگر باپ ناراض ہے تو امام الانبیاء کے علماء آج سچی توبہ کریں، باپ زندہ ہے جا کے ان سے توبہ کریں، وہ باپ ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، لیکن والد کی شان کم نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا جو مرکزی دروازہ ہے وہ تیرا باپ ہے۔ یہ فرمایا نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی شان یہ بیان کی، باپ کی شان کو حضور نے تھوڑا نہیں بیان کیا۔ فرمایا جنت کا جو مرکزی دروازہ جس سے ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ میں اس دروازے سے گزر کر جنت میں جاؤں، جہاں رب کائنات کے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ،
جنت کا جو مرکزی گیٹ ہے، مرکزی دروازہ ہے، وہ تیرا باپ ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ یہ دولت ایسی ہے جنہیں اللہ زندگی میں بس ایک مرتبہ دیتا ہے۔ ماں باپ زندگی میں ایک بار آتے ہیں، اولاد نہ ہو، دوسری شادی کر لے، ہو سکتا ہے اللہ اسے اولاد دے دے، لیکن ماں دنیا سے چلی گئی، ساری کائنات چھان ہے، ماں پھر واپس پلٹ کے نہیں آئے گی۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے تو آپ یتیم ہو جائیں گے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، رشتہ داروں کی قدر کریں، اعزاء اقرباء کی قدر کریں، اپنے بھائیوں کی قدر کریں، تعلقات رشتوں کو بڑھائیں۔ حضور نے فرمایا جو تجھے محروم کریں اس کے لیے اپنی جوڑی پھیلا کے رکھ، اس سے عزت میں کمی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا اور قیامت کے دن بھی پتہ چل جائے گا۔ حضور نے فرمایا، حدیث تو لمبی ہے، ایک واقعہ، حضور نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ، فرمایا جنت جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو میں نہیں سو سکیں گے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے 550 سال دور بندہ ہوگا جنت سے، جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، لیکن فرمایا جنت جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو میں نہیں سوگا۔ آقا کون؟ فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض، فرمایا جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، جو جملہ سنے، فرمایا جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے اسے توڑنے دیں، آپ اپنا حق ادا کریں۔ فرمایا جنت جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سو سکے گا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے کہ اپنے رشتوں کو عزت دیں، آپ عزت دیں، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں زینام مصطفیٰ است، کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ کائنات کے اندر جتنی روشنائیاں، جتنا چراغاں ہے، آمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہوا۔ شاعر کہتا ہے نہ خلیل کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں نہ تھا، وما توفیقی الا باللہ۔